آپ تمام صحافی حضرات کا پشاور پریس کلب کے انتظامیہ کا شکر گزار ہوں۔ اس وقت میرے ساتھ جماعت اسلامی خیبر پختونخوا وسطی کے سیکرٹری جنرل محترم صابر حسین آوان صاحب، نائب امیر صوبہ محترم شعیب الدین کا کاخیل صاحب اور احمد فرقان خلیل صاحب جو ہمارے ڈائریکٹر میڈیا ہے، اور نشر و اشاعت کے سیکرٹری نور الواحد جدون صاحب موجود ہیں۔ آج جو ہم نے آپ کو تکلیف دی ہے وہ خیبر پختونخوا میں گزشتہ 5-6 دنوں سے گندم اور آٹے کے بحران اور قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس سال پنجاب حکومت نے اپنے کسانوں سے گندم کی خریداری نہیں کی، اور صرف پنجاب حکومت نے نہیں، خیبر پختونخوا حکومت نے بھی پنجاب میں اوپن مارکیٹ میں کوئی خریداری نہیں کی ہے۔ اور یہ خریداری نہ کرنے کی جو اصل وجہ ہے وہ IMF کے اس قسط کے لیے حکومت نے ان کو پابند کیا تھا کہ IMF کی طرف سے ہمیں اس شرط کے ساتھ قسط ملے گی کہ ہم گندم کے اوپر یا غذائی اجناس کے اوپر سبسڈی ختم کریں گے، تو یہ سبسڈی جب ختم ہوگی تو پھر ہمیں IMF قسط دے گی۔ تو IMF کی غلامی کی وجہ سے ہم اپنے ملک کے عوام کے لیے گندم کی خریداری نہیں کر سکے، اور آج اس بحران کا ہمیں سامنا ہے۔ اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ پنجاب حکومت کے پاس کہ جو پورے ملک کو گندم کی فراہمی کرتا تھا، ان کے پاس اپنے لیے بھی گندم موجود نہیں ہے، اور انہوں نے بھی IMF کے کہنے پر اپنے ہی کسانوں اور زمینداروں سے گندم کی خریداری نہیں کی۔ دوسری طرف IMF کے کہنے پر بجلی، ڈیزل اور مصنوعی کھادوں کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کیا، تو فی ایکڑ خرچے میں اضافہ ہوا اور کسان رل گئے، ان سے کسی نے خریداری نہیں کی۔ اس وجہ سے پھر یہ خریداری جب ان کی طرف سے رہ گئی تو جو پولٹری فیڈز مل ہے ان کے مالکان نے گندم کی خریداری کی، اور گندم کی خریداری کی ان کی وجہ یہ تھی کہ گندم کی قیمت پہلی دفعہ مکئی کی قیمت سے کم ہو گئی، تو اس وجہ سے جب گندم کی قیمت مکئی کی قیمت سے کم ہو گئی تو انہوں نے مکئی کی بجائے گندم کی خریداری کی، اور عام عوام کو جو گندم ملنے والی تھی وہ فیڈ مل کے جو مالکان ہیں ان کے پاس چلی گئی۔ پنجاب ہر سال 35 سے لے کر 40 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدتا تھا۔ اس طرح پاسکو جو وفاقی ادارہ ہے اور پھر گندم کی ڈسٹریبیوشن کرتا ہے، 14 سے لے کر 18 لاکھ کے درمیان وہ خریداری کرتا تھا، سالانہ میٹرک ٹن خریداری کرتا تھا، اور سندھ کی حکومت جو ہے وہ 10 سے لے کر 12 لاکھ میٹرک ٹن کی خریداری کرتا تھا، اور اتنی خریداری خیبر پختونخوا کی حکومت بھی کرتا تھا۔ پچھلے سال کسی نے بھی کوئی خریداری نہیں کی۔ اس وجہ سے ملک کے اندر جو گندم کی پیداوار ہو گئی تھی وہ پیداوار اب عوام کے کسی کام کی نہیں ہے، بلکہ وہ ذخیرہ اندوزوں کے ہاتھ لگ گئی ہے، اور وہ یکدم سے قیمتوں کے اندر اضافہ ہوا۔ اس سے پہلے یعنی پچھلے سال خیبر پختونخوا حکومت نے صرف 2,08,000 میٹرک ٹن خریداری کی تھی۔ اس سال خیبر پختونخوا حکومت نے بھی کوئی خریداری نہیں کی، اور جب گندم نہیں خریدا تو اس کی وجہ سے اب خیبر پختونخوا کے اندر یہ بحران آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مافیاز ہے ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے 1800 سے لے کر 2000 روپے فی من گندم خریدی، اب اوپن مارکیٹ کے اندر 4500 روپے سے زیادہ فی من کی قیمت ہو گئی، یعنی ان کو 100% سے زیادہ کا منافع اب چند مہینوں کے اندر اندر مل رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر بھی ذخیرے بھی موجود ہیں اور گندم کی کوئی کمی بھی نہیں ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود خیبر پختونخوا کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اور اضافے کی وجہ صرف یہ تھی کہ پنجاب حکومت نے پابندی لگائی۔ اس کے لیے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 151 کی خلاف ورزی ہے۔ یہ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 151 وہ تمام شہریوں کو اس بات کی ضمانت دیتا ہے
کہ وہ پورے ملک کے اندر ہر قسم کی تجارت کر سکتا ہے۔ پاکستان کے آئین میں غذائی اجناس، فوڈ پروڈکٹس کے اوپر کوئی پابندی اس کی تجارت پر نہیں ہے، اور ان کی ٹرانسپورٹیشن کے اوپر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ پنجاب حکومت کی یہ پابندی غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اور اس وجہ سے خیبر پختونخوا کے اندر یک دم سے قیمتوں کے اندر اضافہ دیکھنے میں آیا۔ 1400 روپے کا وہ 20 کلو توڑا آج 2750 اور 2800 روپے، اور جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں 3000 روپے سے اس کی قیمت زیادہ ہو گئی ہے۔ ان حالات میں کہ جب خیبر پختونخوا کی سالانہ ضرورت 35 سے لے کر 40 لاکھ میٹرک ٹن ہے، اور ہم پنجاب سے صوبائی حکومت کے ذریعے 10 سے 12 لاکھ میٹرک ٹن خریدتے تھے، اور باقی ہمارے اپنے صوبے کی اور پاسکو کے ذریعے ہم خریدتے تھے، یا صوبے کے اوپن مارکیٹ سے خریدا جاتا تھا، یا صوبے کا اپنا پیداوار تھا۔ لیکن گزشتہ سال 2,08,000 میٹرک ٹن صوبائی حکومت نے خریدا، اس سال نہیں خریدا، تو ہمارے پاس اپنا ذخیرہ بھی کم ہے۔ اور اس کے اوپر افسوس کی بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں آیا کہ خیبر پختونخوا حکومت کا اس حوالے سے کیا موقف ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق آج محکمہ فوڈ کا اجلاس ہونا تھا، لیکن وہ اجلاس بھی ملتوی کیا گیا۔ نانبائی پشاور کے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور رابطے کر رہے ہیں، وہ ہڑتال کے حوالے سے سوچ رہے ہیں۔ روٹی کا وزن انہوں نے آلریڈی کم کر دیا ہے، اور قیمتوں میں اضافے کے لیے وہ اپنے اجلاس کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت ان حالات میں یہ کرے کہ فوری طور پر پاسکو سے گندم کی خریداری کے لیے رابطہ کرے۔ ہماری اطلاعات یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے 15 لاکھ میٹرک ٹن خریدنے کے لیے پاسکو سے رابطہ کیا ہے، اور پاسکو کا اس وقت ذخیرہ 23 لاکھ میٹرک ٹن ہے۔ 23 لاکھ میٹرک ٹن میں 6 لاکھ میٹرک ٹن گندم وہ ہے جو انسانی غذائیت کے کام نہیں آتا، اور عملاً وہ خراب ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس صرف 2 لاکھ میٹرک ٹن اس صورت میں باقی رہے گا اگر پنجاب حکومت فوری طور پر 15 لاکھ ٹن ان سے خریدتی ہے۔ تو ہم یہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر پاسکو سے رابطہ کر لے، اور اپنی صوبے کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے ان سے گندم کی خریداری کو یقینی بنائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خیبر پختونخوا کے اندر اپنے صوبائی محکمہ خوراک کے گوداموں میں گندم پڑے ہیں، تو اس کی ملز مالکان کو کوٹے کے اندر اضافہ کر لیں، تاکہ یہ جو قلت کی صورتحال بنی ہے اس کے اندر کمی آ جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے حکومت اس کو چھیڑیں گے اور لوگوں کے ساتھ زیادہ چھڑخانی کریں گے، اس صورت میں یہ بحران اور شدید ہوگا۔ لوگ گندم کو مارکیٹ میں لانے کی بجائے اس کو چھپانے کی کوشش کریں گے، ذخیرہ اندوزوں کو موقع ملے گا اور قیمتوں کے اندر مزید اضافہ ہوگا۔ تو ان حالات میں ہم صوبائی حکومت کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قیمتوں کا کنٹرول یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ قیمتوں کا کنٹرول یہ ڈی سی اور اے سی جو انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ براہ راست ہماری صوبائی حکومت اس کی ذمہ دار ہے۔ پنجاب سے اللیگل طریقے سے، اللیگل ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے بلیک میں آٹا اور گندم آ رہا ہے، اس کی بجائے حکومت وفاقی حکومت سے بات کرے۔ یہ سیاست کا وقت نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کے اوپر سیاست کرے کہ پہلے ہمارے لیڈر کو رہا کرو پھر بات کریں گے۔ یہ خیبر پختونخوا کے عوام کا مسئلہ ہے، یہ خیبر پختونخوا کے مزدوروں کا مسئلہ ہے، یہ خیبر پختونخوا کے ہر شہری کا مسئلہ ہے۔ آٹے کا بحران آئے گا، ہر شہری متاثر ہوگا، لیکن سب سے زیادہ متاثر ہمارے خیبر پختونخوا کے اندر رہنے والا لوئر مڈل کلاس اور اس سے نچلا طبقہ جو خط غربت کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جو روزانہ کی بنیاد پر دیہڑی کرتے ہیں اور مزدور ہیں، وہ سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ ہم صوبائی حکومت کو کہتے ہیں کہ اب آپ کے پاس جو ذخیرہ موجود ہے گندم کا اور سٹور موجود ہے، اس میں سے فوری طور پر آپ خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے اپنا مل مالکان کا حصہ زیادہ کر لیں۔ اس معاملے میں ہم تاجر تنظیموں کے ساتھ رابطے میں ہیں، ہم آٹا ڈیلران کے ساتھ رابطے میں ہیں، ہم تمام اضلاع کے نانبائی ایسوسیشنز کے ساتھ رابطے میں ہیں،
اور ہم مل مالکان کے ساتھ جو فلور ملز ہیں ان کے مالکان کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں، ان کے ساتھ ہماری مشاورت بھی جاری ہے، اور ہم حکومت کے اقدامات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی جو یہ بحران شروع ہو رہا ہے اور اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اگر اضافہ ہوتا ہے تو جماعت اسلامی اس پر خاموش نہیں رہے گی. ہم صوبائی حکومت کے خلاف بھی نکلیں گے، ہم وفاقی حکومت کے خلاف بھی نکلیں گے. یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اگر ایک صوبہ آئین کے اوپر عمل درآمد نہیں کر رہا، آئین کے کسی دفعہ کی خلاف ورزی کر رہا ہے، وائلیشن کر رہا ہے، وہ وفاقی حکومت کو نوٹس دینا چاہیے. پاکستان مسلم لیگ اگر اس طرح کا رویہ رکھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ صرف پنجاب کی جماعت ہے، پورے پاکستان کی نمائندگی نہیں رکھتی. ہم پنجاب کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر سیلاب ہے، وہ ہمیں معلوم ہے، لیکن ابھی آٹے کا اور گندم کا سیزن، گندم کے فصل کا سیزن نہیں ہے کہ کھڑی فصل تباہ ہو گئی ہے. وہاں پر ذخائر موجود ہے، فصل آ گئی تھی لیکن انہوں نے خریداری نہیں کی، اور یہ سب کچھ آئی ایم ایف کے ڈر سے ہوا ہے. ہم اپنی صوبائی حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف اس صوبے کو چلا رہی ہے، اور وفاقی حکومت سے کہتے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف اس ملک کو چلا رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب پھر یہ ہو گیا کہ ہمارے صوبے کے اندر جو صورتحال بنی ہے اس کے اندر مزید اضافہ ہوگا اور آٹے کا یہ بحران شدید ہوگا. جب یہ بحران شدید ہوگا یہ لوگ خود نکلیں گے، اور جماعت اسلامی ان لوگوں کو آج ہم کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت ہوش کے ناخن لے، فوری طور پر کارروائی کرے، ورنہ عوام کا یہ جو سیلاب ان حالات کے اندر نکلے گا تو صوبائی حکومت کی کارکردگی ویسے بھی ہر معاملے میں ناقص ہے. صوبائی حکومت عوام کی ترجمان بن جائے، ڈٹ کر بات کرے اور وفاق سے اپنا حق طلب کرے، ورنہ عوام ان کے خلاف میدان میں ہوں گے اور انشاءاللہ جماعت اسلامی اس کی قیادت کرے گی. میں ایک دفعہ پھر آپ تمام صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کا ہمارا عنوان صرف یہی ایک نکاتی ایجنڈا تھا اور اس پر ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے جماعت اسلامی کا موقف رکھا جائے. بہت بہت شکریہ. ہر سال دیکھیں گے پنجاب کی طرف سے تنظیم شروع ہوتا ہے آرٹیکل پابندی کا. دیکھیں صوبائی حکومت نے تو پہلی غلطی یہ کی ہے کہ ان کو اپنی ضرورت معلوم ہے کہ ہماری ضرورت کیا ہے. اس سال پنجاب میں اوپن مارکیٹ میں بہت سستا گندم مل رہا تھا، لیکن صوبائی حکومت صرف آئی ایم ایف کی وجہ سے نہیں خرید سکی. اور پنجاب کی طرف سے جب اس قسم کا فیصلہ ہوتا ہے تو حکومتیں وہ اس لیے نہیں ہوتی، ایک انتظامی معاملہ ہے، ان کو بیٹھنا چاہیے، ان کو بات کرنی چاہیے، اور ان کو باقاعدہ جو مرکزی سطح پر ان کے کوارڈینیشن کا کونسل ہے اس کے اندر اپنی بات بڑھانی چاہیے، اور اس کے اندر خیبر پختونخوا کا کیس اچھے طریقے سے لڑنا چاہیے. اس میں ہماری صوبائی حکومت ان کی خاموشی یہ برابر کے ذمہ دار ہے. یہ بتائیے کہ جو ہمارا آئین ہے اس کی دیکھیں کوٹا تو مختص نہیں ہے، پہلے بھی یہ لوگ خریداری کرتے تھے، اب پنجاب حکومت نے خریداری نہیں کی ہے. پاسکو سے بھی لوگ خریداری کرتے ہیں، کوئی کوٹا نہیں ہے. یہ صوبائی حکومت کی سنجیدگی کے اوپر ہے. عدالتوں کے راستے تو کھلے ہیں، لیکن پہلے اپنی سنجیدگی تو دکھائیں کہ ان کی سنجیدگی کتنی ہے اس معاملے میں، پہلے کتنی تھی اور آج کتنی ہے. تو یہ اپنی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں. میرا خیال ہے کہ یہ بیٹھیں گے، سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے، ہزار راستے کھل جائیں گے. بتیر سیزن کی دید پنجاب نا 2,08,000 پبل کال دی اغسطی. دا کال بالکل دی غنم ندی اغسطی. چکم غنم اغسطی اغا پنجاب حکومت چکم پابندی لگولی دا غنم نرازی. دا زمان دا تاجرانو پیسی دی، دا دا مل مالکانو پیسی دی، دا دا آٹا ڈیلرانو پیسی دی. اغیط لیل تے اڑا اغسطی، غنمی اغسطی دی. نو صوبائی حکومت انکوائری کئی، خو پا انکوائری کی چونکہ خپل دی خلق ملویسی دا غیر دا وجہ نصر تا غلط سزا ملاوشی او ند دی دا انکوائری کو وجہ باندے دخلو پتہ ہو لگی. ہر پیرا کمیٹی جوڑی گی، انکوائریانی کی گی. یو انکوائری رپورٹ سنگ چتاسو دا غنمو دا انکوائری رپورٹ خبر ہوکلا دا غیر رپورٹ ہم ندے راغلے او دا دین علاوہ کی سمرہ انکوائری دی جوڑی کی بیا پاگی باندے خپک کی دی نا چاہتا سزا ملاوشی او نا دا غیر رپورٹ عوام مخی تراوڑیشی. عبد الباسط صاحب خوار کے آلریڈی 30 روپے خرچی گیا چکم 20 روپے مانتے ہو نئے وزن پیغام 30 روپے مانتے
قیمتونه ما خو ویل چې قیمتونه کنټرول کول دا د صوبایي حکومت کار دی. اوس نان بیان چې ورته وړه ډېر ګران میلاویږي نو څنګه به هغې ارزانه ورکوي؟ وړه ولې ګران میلاویږي؟ صوبه کې ذخیره موجود ده. په صوبه کې خلک وایي چې اوسه پورې د غنمو په سټاک کې کمی نه دی راغلی، خو په دې کې د صوبایي حکومت او د انتظامیې کلم کله نااهلي ده، د هغې اعتراف کول پکار دي. اس کے ساتھ تو سیلاب شدہ علاقے بھی متاثر ہوئے ہیں. بالکل ہمارے صوبے اس وقت یعنی پنجاب اور ہمارا صوبہ اس وقت سیلاب سے متاثر ہے، اور سیلاب سے متاثر ہونے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امداد کے طور پر یہاں پر چیزیں بھیجی جاتی. اب حکومت کیا کرے گی؟ حکومت اس کا حل یہ نکالے گی کہ چلے فوری طور پر اس کو گندم کو امپورٹ کیا جائے، گندم کو باہر سے منگوا لیا جائے، پھر مافیاز نکلیں گی اور ایک دفعہ ایکسپورٹ کے اندر کمیشنیں چلتی ہے، پھر امپورٹ کے اندر اپنا اپنا حصہ لوگ وصول کرتے ہیں. اور ابھی بھی یہ فیڈ مل کے اوپر چاپے پڑ رہے ہیں. آپ نے میڈیا میں دیکھا ہوگا پنجاب کے اندر یہ گندم تو انہوں نے کسانوں کے اوپر احسان کیا ہے کہ ان سے خریدے ہیں. پنجاب حکومت یا کوئی حکومت تو لینے کے لیے تیار نہیں تھی. اب ان کا وہ کیا کرتے؟ مجبوراً انہوں نے بیچ دی. جو بھی خرید رہا تھا مارکیٹ بالکل اوپن تھی، لیکن حکومت نے فیصلہ کیا ہے. آئی ایم ایف کے اس شیک کے اندر لکھا ہوا ہے کہ غذائی اجناس بشمول گندم اس کے حوالے سے ڈی ریگولیشن کا فیصلہ ہوگا. حکومت اس کے یہ انتظامی تقسیم والا معاملہ ختم کرے گا. یہ آئی ایم ایف کی شرط تھی اور وفاقی حکومت نے اس شرمناک شرط کو قبول کیا ہے اور صوبے اس کے پابند ہیں اور اس کی پابندی کر رہے ہیں. یہ بتا دیجیے کیا ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات صوبوں کے پاس ہے، تو یہ آپ خیبر پختونخوا جانے پنجاب کو کیوں گندم یا آٹا دے؟ اور اس کا یہ بھی کہہ رہے کہ اگر خود سے ریاست سب کچھ متاثر ہو، ان کو خود ضرورت ہے. دیکھیں ہم پنجاب حکومت سے سوال نہیں کرتے. اختیار ولی صاحب سے بھی میں کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم پنجاب حکومت سے نہیں مانگتے. ہم نے جو کروڑوں اربوں روپے دیے ہمارے تاجران نے اور گندم خریدا ہے، آئین کا آرٹیکل 151 اس کی اجازت دیتا ہے کہ وہاں پر پورے ملک میں آپ کہیں بھی خریداری کر سکتے ہیں. ہم اپنا حصہ مانگتے ہیں کہ جو ہم نے خریدا ہے وہ خریداری ہم مانگتے ہیں. ہم نے جب خریداری کی اس وقت کوئی پابندی نہیں تھی. اب ہمارا گندم، ہمارے تاجران کا، ہمارے ملز مالکان کا گندم وہاں پر پڑا ہوا ہے، ہم وہ گندم مانگتے ہیں. دوسری بات ایک اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ابھی دوبارہ لوگ گندم کی فصل کاشت کرنے کے لیے وقت قریب ہے، تو پنجاب کے اندر لوگوں سے گندم سستی خریدی گئی اور اب کسانوں کو مہنگے داموں یہ بیج ملے گا اور تخم ملے گا، اور وہ اس کی وجہ سے کسانوں کے اوپر ایک اور بوجھ آئے گا، بلکہ مل بھی نہیں رہا. خبریں یہ ہیں کہ اب ان کو مل بھی نہیں رہا، اور ویسے بھی 2 سالوں کے مشقت کے بعد وہ مایوس بھی ہو گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم جو صوبائی حکومت کی نااہلی وہ تو اپنی جگہ موجود ہے کہ انہوں نے اس وقت آئی ایم ایف کے ڈر سے خریداری نہیں کی، لیکن جو ہمارے تاجران نے خریداری کی ہے اس کے لیے راستے بند کرنا یہ آئین کی کلم کل خلاف ورزی ہے. ایک کوشچن یہ ہے کہ جموں سندھ میں احتجاج کر رہی ہے. وفاق میں اس سے پہلے نگران دور میں 2000 ارب روپے کا گندم کا سکینڈل آیا، اس کی رکوائی بھی ہو گئی، رپورٹ نہیں ہے، نہ کسی کو سزا ملی. اسی طرح چینی کا بہت بڑا سکینڈل ہے، آج کل چینی 200 سے اوپر جا رہی ہے. یہاں بھی جماعت اسلامی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہی ہے، لیکن حافظ نعیم الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مرکزی حکومت کے خلاف ہم کسی احتجاج کا حصہ نہیں بنیں گے. یہ کیا وجہ ہے؟ نہیں، مرکزی حکومت کے خلاف ہم نے احتجاج کیا. 14 دن کا دھرنا جو ہم نے دیا تھا وہ مرکزی حکومت کا تھا. ہم کسی ایسے اپوزیشن اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے جن کا کوئی ایجنڈا واضح نہ ہو، جن کو ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہ ہو، اور ہمیں موجودہ اپوزیشن پارٹیوں کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے، اس لیے ہم کسی اس طرح کے اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے. اگر راستے نہ کھلے گئے تو امدادوں کے ساتھ اسلامی کوئی احتجاج کا عمل رکھتے ہیں؟ ہم بالکل یہ احتجاج کا لائحہ عمل بھی رکھتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ مل کر بلکہ پورے خیبر پختونخوا کے عوام نکلیں گے انشاءاللہ. صوبائی حکومت بھی اور وفاقی